أشهد أن لا إله إلا الله الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کل چھٹے پارے کا درس تھوڑا ڈیٹیل میں تھا، تو اس لیے چھٹے پارے کا ایک حصہ کل میں نے کیا تھا۔ آج انشاءاللہ چھٹے پارے کا کچھ حصہ ہوگا اور پھر ہم ساتواں بھی آج اگر وقت بچا تو ہم شروع کر دیں گے۔ تو یہ جو چھٹا پارہ ہے اس کی چونکہ ذرا لمبی تفسیر تھی، اس لیے اس میں زیادہ احکام کی آیتیں تھیں، اس لیے ذرا لمبی بات ہو گئی۔ آج میں آپ کے سامنے آیت نمبر 17 سے شروع کروں گا، چھٹے پارے کی سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 17 ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ چونکہ اس میں اہل کتاب سے بہت زیادہ خطاب ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ مسیح اور اللہ اور مسیح ابن مریم ایک ہی ہیں۔ یہود و نصارہ میں بعض کہتے تھے کہ یہ اللہ اور مسیح ایک ہی ہیں، یہود میں تو نہیں، عیسائیوں میں، اور کچھ ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا من یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، بتاؤ اللہ اگر مسیح ابن مریم کو ہلاک کرنا چاہے اور ان کی ماں کو اور زمین میں جتنی مخلوق ہے سب کو، تو کون بچا سکتا ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے ساتھ الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہود و نصارہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے، اس کے محبوب ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم جو ہے نا لاڈلے ہیں اللہ کے۔ تو اللہ نے فرمایا فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اگر تم اللہ کے لاڈلے ہو تو اللہ تمہیں گناہوں پہ عذاب کیوں دیتا ہے؟ تو اللہ کا لاڈلا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ بل انتم بشر ممن خلق، جو اللہ نے دیگر مخلوق پیدا کی ہے تم بھی اسی طرح کی ایک بشر ہو، اسی طرح کے بشر ہو۔ آج بھی مسلمانوں میں یہ بیماری ہے، ہم سید ہیں، ہم فلانی قوم کے ہیں، ہم فلانے بزرگ کے ہیں، تو ہمارے فلانے دادکے جو ہیں نا وہ فلاں قوم کے ہیں، تو ہماری تو ویسی بخشش ہو جائے گی۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو بخشش کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ عمل چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ نے تم پر اتنے انعامات کیے ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ نے فرعون کو بھی غرق کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جو ہے وہ تم پر احسانات کیے، سارے کام اللہ نے ہی کر دیے، تو اب خود بھی کچھ کرو۔ تو وہ جو ارض مقدس ہے نا فلسطین کی، جہاں سے تمہارے باپ دادا کو نکالا گیا تھا، اب تم جہاد کر کے اس جگہ پہ خود قبضہ، اب تمہیں لڑنا ہے، اب تمہارے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے، اب ساری مدد آسمان سے نہیں آئے گی، اب خود کرنا پڑے گا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، بس جاؤ گے لڑائی کرو گے فتح کرے گا، فتح ہو جائے گی، تمہیں فتح مل جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا، بنی اسرائیل نے نا 2-3 مخبر بھیجے کہ پہلے انکوائری کر کے آؤ، وہ قوم ایسی ہے کہ ایسا تو نہیں موٹے موٹے لمبے لمبے سے لوگ ہوں اور طاقتور ہوں، ہم ہی لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ تو 2-3 جو ہے انہوں نے مخبر بھیجے، انہوں نے آ کے بتایا بھائی وہ تو بڑے لمبے تڑنگے لوگ ہیں اور طاقتور لوگ ہیں، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ نہیں دیکھ رہے بھائی پیغمبر نے جو کچھ کہا وہ تو وہی کے ذریعے کہا نا، پیغمبر کہہ رہے ہیں تم جاؤ گے فتح ہو جائے گی، ہاں گارنٹی دے رہے ہیں، لیکن نہیں، کیونکہ غلام رہے نا اتنا عرصہ، جو اتنا عرصہ جیسے ہم لوگ بھی انگریزوں کے غلام رہے نا بہت عرصہ، تو اب ہماری سوچ اوپر جاتی نہیں ہے، ہر بری چیز بھی گوروں کی لے رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں وہ برے ہو کے بھی ہم سے اچھے، بہت سی چیزوں میں برے ہو کے بھی ہم سے اچھے ہیں۔ تو بس ایک جب انسان غلام بنتا ہے تو بس غلام کی پھر اپنی وہ نہیں ہوتی۔ اب دیکھو میں لوگوں سے کہتا ہوں اردو کتنی خوبصورت زبان ہے، اور دنیا کی بہت بڑی زبانوں میں سے ایک زبان ہے یہ، دنیا کی 2-3 جو بڑی زبانیں ہیں نا ان میں ایک اردو آتی ہے، عربی، انگلش، اردو، چائنیز، یہ بڑی زبانیں ہیں۔ اردو میں ہندی کو بھی شامل کیا جائے، ہندی اردو الگ الگ نہیں ہے، لکھنے میں تو خام خام میں زبردستی تکلف کر کے الگ بنا دیا نا، زبردستی، تو اصل میں ایک ہی زبان ہے ہندی اور اردو۔ تو کیا ہے کہ ان کو بلا وجہ 2 ٹکڑوں میں توڑ دیا کہ ہندو کے لیے ہندی ہے اور مسلمانوں کے لیے اردو ہے، اور اس کے رسم الخط کو چینج کر دیا اور نام الگ الگ، زبردستی یہ کام کیا ہے، ورنہ ایک ہی ہے، گرامر سے پتہ چلتا ہے زبان کا، یہ کیا ہے، اردو میں بھی یہی ہے، ہندی میں بھی یہی ہے، تو بلا وجہ اس میں سنسکرت کے الفاظ گھسیڑے اور یہاں سے عربی اور فارسی کے الفاظ اردو سے نکالے، تو اردو کا حسن کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو اتنی بڑی زبان ہے، اور آپ کو پتہ ہے گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں جنہوں نے اردو سیکھی ہے کہ اردو ادب انگلش ادب سے کئی گنا زیادہ وزنی ہے۔ اردو میں جو بلاغت ہے اور اردو کی جو شاعری ہے،
میں بھی آسٹریلیا گیا تھا نا, تو وہاں گوروں کے مشاعرے بھی ہوتے ہیں, تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں. تو وہ ایک اردو شاعر وہاں گئے, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے جب گوروں کے سامنے اردو میں شاعری کر کے ان کو مطلب بتایا نا, وہ پریشان ہو کے رہ گئے کہ یار کیا استعارات ہیں اور کیا تشبیہات ہیں اور کیا تمثیلات ہیں. تو بہت پیاری شاعری ہے اردو کی, کیونکہ اس میں عربی اور فارسی آئی ہے, اور عربی اور فارسی خود ایک بڑی قدیم زبان ہے اور بہت اس میں بلاغت ہے. تو کتنی پیاری زبان کا کیسا بیڑا غرق کر دیا ہمارے حکمرانوں نے, صحیح ہے نا, کہ بیڑا ہی غرق کر دیا. بھائی آپ انگلش ضرور سیکھیں, بین الاقوامی زبان ہے, لیکن اپنی زبان سے رشتہ تو نہ ختم کریں نا. میڈیا کا بھی رول ہے, لیکن ظاہر ہے جس چیز کی گورنمنٹ کی حکومتی سطح پہ اگر, کیونکہ حکمران جتنے ہیں وہ سارے اکثر ان میں سے گوروں سے متاثر ہیں, اسی کلچر میں پلے بڑے ہیں, تو وہ تہذیب جانتے نہیں ہیں کہ تہذیب ہوتی کیا ہے, ہماری روایات کیا ہوتی ہیں. وہ ہر چیز میں انہی کو فالو کرتے کرتے اتنی خوبصورت زبان کا انہوں نے بیڑا ہی غرق کر دیا. اب آپ یہاں تک ہم غلام بن چکے ہیں. کل ایک جو ہے نا 2 نمبر مولانا صاحب کا تذکرہ ہو رہا تھا. وہ 2 نمبر مولانا صاحب کیا کرتے ہیں, انگلش کے الفاظ بہت استعمال کرتے ہیں, حالانکہ علم میں زیرو ہیں, لیکن صرف انگلش سے متاثر ہونے کی وجہ سے لوگ ان کو سمجھتے ہیں یہ بہت پہنچا ہوا عالم, اور رش دیکھو آپ ان کے پاس, آپ حیران ہو جاؤ گے. جبکہ 1 نمبر کا جھوٹے عالم ہے بھی نہیں, جھوٹے خواب سنا کے پیسے لینا لوگوں سے, بہت زیادہ محترم کی زبان میں جھوٹ ہے. لیکن کیا ہے, انگلش کے ٹرمز یاد کی ہوئی ہیں, انگلش فرفر بول لیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بھائی پڑھا لکھا آدمی ہے. یہ ہے غلامانہ سوچ, ٹھیک ہے نا. ایجوکیشن کا زبان سے کیا تعلق ہے؟ زبان ایک اچھی چیز ہے اگر آپ کو مختلف زبانیں آتی ہیں, لیکن جس فیلڈ میں آپ ماہر ہیں اس میں کسی زبان میں بھی ماہر ہوں تو آپ ماہر ہیں, اور اگر ماہر نہیں ہے تو آپ جو مرضی زبانیں بولتے پھریں, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک صاحب نے مجھے کہا یہ بہت بڑے عالم ہیں, ان کو 20 زبانیں آتی ہیں. میں نے کہا پھر یہ عالم تو ہو نہیں سکتے. کہنے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ ان کی ساری زندگی تو زبانیں سیکھنے میں گزری ہے, علم حاصل کرنے میں کب ٹائم لگایا انہوں نے, ہیں بھائی؟ زبان سیکھنا آسان بات ہے؟ خود بتاؤ یار, ساری زندگی تو ان کی زبانیں سیکھنے میں لگ گئی, علم کب حاصل کیا ہوگا انہوں نے؟ تو جو کئی زبانوں میں ماہر ہوتا ہے وہ کسی ایک میں بھی علم میں پھر وہ پختہ نہیں ہوتا. آپ دیکھو نا, یہ انگلش لینگویج ٹیچر جو ہوتے ہیں, لینگویج میں ماہر ہوتے ہیں, ڈاکٹروں میں نے نہیں دیکھا بہت اچھی انگلش بول لیتے ہوں. وجہ کیا ہے کہ وہ علم کو فوکس کیا, انہوں نے میڈیکل سائنس کو فوکس کیا, وہ ٹرم جو اپنی ضرورت کی جو میڈیکل سائنس کی زبان ہے اس سے تو واقف ہیں, ویسے فرفر انگلش نہیں بولتے وہ. اور آپ لینگویج ٹیچر کو دیکھیں, اس کو نہ میڈیکل سائنس کا کچھ پتہ ہے نہ سائنس کا کچھ پتہ ہے, لیکن انگلش فرفر بول رہے ہوں گے وہ. تو ریسرچ کی جہاں تک بات آئے گی تو وہ زبان کے ماہر سے نہیں پوچھا جائے گا, وہ اس ریسرچ میں جو ماہر ہوگا اس سے پوچھا جائے گا, کہ چاہے وہ انگلش میں ہو, چاہے وہ اردو میں ہو, چاہے وہ پنجابی میں ہو, چاہے وہ پشتو میں ہو, چاہے وہ عربی میں ہو. تو یہ بھی غلام قوم کا ایک, جب ہمارے دماغوں میں نا ایک وہ بیٹھ چکا ہے کہ اردو جیسی خوبصورت زبان جس کی خوبصورتی کا غیر اعتراف کرتے ہیں, اس کا بیڑا غرق کر دیا. کیسی پیاری زبان ہے, آپ جناب سے بات ہوتی ہے, صحیح ہے نا, آئیے بیٹھیے, میں اکثر اس کی مثالیں دیتا ہوں, دفع ہو جائیے, ٹھیک ہے نا, یہ بڑا پیارا لفظ ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال کیونکہ ابھی درس قرآن ہے, اردو کی فضیلت بیان کرنے کے لیے نہیں میں بیٹھا, میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ جب انسان کی سوچ میں غلامانہ سوچ آتی ہے نا, تو وہ غیر کی ہر بری چیز کو بھی اچھا سمجھتا ہے اور اپنی اچھائی کو بھی برا سمجھتا ہے. ہم پورے ڈریس پہنتے ہیں نا, یہ تہذیب کی بات ہے نا, لیکن آپ جب غلامانہ سوچو گی تو پوری ڈریسنگ کو آپ دقیانوسی سمجھو گے, اور ڈریس جتنا چھوٹا ہوتا چلا جائے گا اس کو آپ کیا سمجھو گے؟ ترقی. یہ الٹی کہانی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہی ہو رہا ہے. تو کیونکہ بنی اسرائیل بہت عرصے سے غلام رہے تھے, غلامانہ سوچ کی وجہ سے اب ان میں حکومت کرنے کا جذبہ کہ ہمارے پاس گورنمنٹ ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے, ہم دنیا میں پالیسیاں بنائیں, نہ اب یہ سوچ ہی ختم ہو گئی. ان کو وہی جو ہے نا بس وہ یس سر اور جی سر والا, جیسے میں کہتا ہوں جو آدمی ملازمت کرتا ہے نا ساری زندگی, تو بیچارہ یس سر نو سر میں ہی لگا رہتا ہے, نو سر بھی نہیں, جو یس سر میں ہی لگا رہتا ہے وہ. اس لیے اسلام نے بزنس کو پسند کیا ہے, تجارت کو پسند کیا ہے, کہ تجارت کرو اور تجارت کو فوکس کرو. ملازمت مجبوری میں ہے, اصل اسلام کا حکم کیا ہے؟ تجارت. اس کی فضیلت پر میرے مستقل بیانات ہیں, اور IBA یونیورسٹی میں نے ایک بیان کیا تھا. ہاں, میں نے ان کو بتایا کہ بزنس, اور میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ بزنس پڑھنے سے کبھی بزنس نہیں آتا. جتنے لوگ بزنس پڑھتے ہیں وہ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بزنس کرنے سے آتا ہے, پڑھنے سے نہیں. یہ آلو پیاز ٹماٹر والے جو ہیں, یہ کیا بزنس پڑھا ہوا ہے انہوں نے؟ اور آپ دیکھو پیاز ٹماٹر والوں کو میں نے کروڑ پتی دیکھا ہے,
وہ ٹماٹر بیچ بیچ کے ارب پتی بن جاتے ہیں, کروڑ پتی بن جاتے ہیں, ایکسپورٹ شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے بزنس میں پڑھنے کو فوکس کرنے کے بجائے کرنے کو فوکس کرنا چاہیے. خیر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا خود بھی کچھ ہمت کرو, سارے کام اللہ نے نہیں کرنے, کچھ بھی تو بسم اللہ کرو, جاؤ جہاد کرو. تو انہوں نے 2-3 مخبر بھیجے, انہوں نے کہا یار رپورٹ صحیح نہیں ہے. رپورٹ کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. یہ کوئی چھوٹے چھوٹے چائنیز جیسے پدے پدے سے ہوتے تو ہم لڑ لیتے, یہ تو بڑے پاورفل لوگ ہیں. تو یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین, بڑے پاورفل لوگ ہیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا, ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک یہ وہاں سے نکل نہیں جاتے. اگر یہ وہاں سے خود بھاگ جائیں تو پھر آپ بتائیں, بس ہم اس شہر پہ کیا کریں گے؟ قبضہ کریں گے. پھر اگر ہم جہاد نہ کریں تو پھر آپ ہمیں بولیں. کیسے نالائق ہیں. اور فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ, اگر وہ نکل لیں تو ہم چلے جائیں گے. جب یہ بات سنی تو ظاہر ہے ہر قوم میں برے لوگوں میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما, 2 مردوں نے کہا جو اللہ کا خوف بھی دل میں رکھتے تھے, اللہ نے ان پر انعام کیا تھا. ظاہر اللہ کا انعام تھا تو نیک لوگوں میں تھے. انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب, جاؤ شہر کے دروازے میں داخل ہو. یہ کتنے مبارک لوگ تھے, ان کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ ہمارا ذکر اللہ اپنی آخری کتاب میں کرے گا. ان کو خود بھی معلوم نہیں تھا. تو پتہ چلا قوم جب ایک طرف جا رہی ہو پھر حق بات کہنا اللہ کی نظر میں اس کی بہت فضیلت ہے. تو انہوں نے کہا فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ, تم جب اس دروازے میں داخل ہو جاؤ گے, فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, تم غالب آ جاؤ گے. اللہ جب وعدہ کر رہا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اللہ پہ اعتماد کرو اگر تم مومن ہو. قالوا یا موسیٰ, یہ تقریر سن کے بھی وہ کہنے لگے اے موسیٰ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا, ہم ہرگز نہیں جائیں گے وہاں پہ, مَا دَامُوا فِيهَا, جب تک وہ مسٹنڈے وہاں موجود ہیں. یہ مسٹنڈے یہاں نہیں لکھا ہوا, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اتنے لمبے تڑنگے تھے, جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ, آپ جائیں آپ کا رب جائیں, فَقَاتِلَا, دونوں مل کے لڑیں. کیسے نالائق, دیکھو پیغمبروں کو کیسا ستا رہے ہیں اپنے. اور اللہ موسیٰ علیہ السلام کا ظرف تھا, فَقَاتِلَا, آپ دونوں لڑیں, إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب تو حد ہو گئی, بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا, میں تورات لینے گیا ہوں تو پیچھے بچڑے کی عبادت شروع کر دی, اور گائے ذبح کرنے کا کہہ رہا ہوں تو اس میں لیت و لال سے کام لے رہے ہیں, ہر چیز میں یہ جو ہے نا مسائل کھڑے کرتے ہیں. تو اب تو بس انتہا ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک قسم کی گویا بددعائی کی ان کے لیے, ربی انی لا املک الا نفسی واخی, اللہ میں اپنا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں, ہم دونوں تیرے حکم کی نافرمانی کریں تو ہم سے پوچھ, یہ قوم جو ہے نا لائق میں اس کے عمل کا مکلف نہیں ہوں. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین, میرے اور اس قوم کو ایک دوسرے سے جدا کر دے, مجھے یہ قوم ہی نہیں چاہیے. وہی ہوا, اللہ نے فرمایا فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ, اللہ نے ارادہ کر لیا اب میں موسیٰ علیہ السلام کو موت دے دیتا ہوں, موسیٰ علیہ السلام کو وفات دیتا ہوں, ان کے بھائی ہارون کو بھی, اور ان کو سزا یہ ملے گی انہا محرمۃ علیہم 40 سنۃ, 40 سال تک اب یہ اس مقدس سرزمین میں داخل نہیں ہو سکتے, اور 40 سال اسی میدان میں ہی پڑے رہیں گے, اور یہیں شہر ان کو نصیب نہیں ہوگا. یہ مقدس زمین بیت المقدس فلسطین, اصل میں یعقوب علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے مصر گئے تھے نا, تو بنی اسرائیل کو لے گئے تھے. یوسف علیہ السلام کی جب بادشاہت ہوئی تو یہ وہیں رہ گئے تھے. پھر یوسف علیہ السلام کی بادشاہت ختم ہوئی تو ظالم بادشاہوں نے کی حکومت آ گئی, اور ہوتے ہوتے بالآخر فرعون کی حکومت آ گئی. تو اب اللہ کہہ رہے ہیں واپس زمین میں جاؤ. فرمایا یتیہون فی الارض, یہ زمین میں اسی طرح حیران گھومتے رہیں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین, فاسق قوم پر آپ اب افسوس نہ کریں. تو اسی بس میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا, حضرت ہارون کا بھی, اور پھر اللہ نے ایک نئے نبی بھیجے. پھر ان نئے نبی کی قیادت میں انہوں نے دوبارہ بیت المقدس پہ حملہ کیا 40 سال کے بعد. لیکن اب ان کو خیال ہوا بھائی اگر اب ہم نے انکار کیا تو 48 سال مزید اس میں پڑے رہیں گے. اللہ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا بھی یہاں بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ, فرمایا آدم کے 2 بیٹوں کا بھی تذکرہ کیجئے حق کے ساتھ, ٹھیک طور پر. آدم علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے تھے, ان میں ایک بیٹے کا نام قابیل اور ایک کا نام حابیل. قابیل قاتل تھا, قاف لگا ہوا ہے نا, اس سے یاد رہے گا, ورنہ یاد نہیں رہتا قتل حابیل نے کیا تھا کہ قابیل نے. تو اللہ فرماتے ہیں اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر, دونوں نے قربانی پیش کی, ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسرے کی رد ہو گئی. پہلے زمانے میں یہ طریقہ تھا, جس کے جانور کی قربانی اللہ قبول کرتے تھے آسمان سے آگ آ کے اس کو کھا کے ختم کر دیتی تھی, یہ پہلے ہوا کرتا تھا, یہ اللہ کی ایک نشانی تھی.
تو مفسرین نے واقعہ بیان کیا ہے کہ دونوں نکاح کرنا چاہتے تھے. حابیل کی جہاں شادی ہو رہی تھی وہ لڑکی تھی بہت زیادہ خوبصورت, قابیل اس پہ عاشق تھا, تو قابیل نے اس لڑکی کی لالچ میں اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ سورہ آل عمران میں, کہ ہم نے انسانوں کے لیے سب سے محبوب چیز عورت کو بنایا ہے, والبنین اس کے بعد اولاد کو, پھر والقناطیر المقنطرہ اس کے بعد دولت کو. تو سب سے زیادہ جو فتنے کی بھی چیز ہے نا, کیونکہ انسان کی طبیعت سب سے زیادہ کس کی طرف مائل ہوتی ہے؟ عورت کی طرف. یہاں آ کے بڑے بڑے لوگ ڈھیر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ سب سے بڑی نعمت بھی ہے اور سب سے بڑا فتنہ بھی ہے. اگر حدود اور شرائط کے اندر ہو, آپ تمیز سے نکاح کا پیغام بھیجیں, قبول ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے تو پتلی گلی سے نکل لیں. یہاں تک معاملہ ہے تو ٹھیک ہے, نکاح ہو جائے تو بہت اچھی بات, نور علی نور, اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں, زندگی سکون میں آ جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تری للمتحابین مثل النکاح, محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اولاد ملتی ہے, زندگی سکون میں آ جاتی ہے. لیکن ام للانسان ما تمنا, دوسری طرف اللہ نے یہ بھی فرمایا ہر وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہیں ملے گی نہیں, کیونکہ یہ دنیا ہے, یہ جنت نہیں ہے. تو اب یہ نہیں کہ آپ کو جہاں بھی عشق ہو گیا تو اب آپ کو مجھے تو ملنی ہے, یہ ایسا نہیں ہوتا بھائی. یہ دنیا ہے, یہ جنت نہیں ہے. کچھ چیزیں مل جائیں گی, کچھ نہیں ملیں گی, کچھ صبر کرنا پڑے گا. تو نیک لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے نظر کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ عشق معاشقے کی نوبت ہی نہ آئے. عشق معاشقے کی نوبت آئے گی پھر پتہ نہیں وہ ملے نہ ملے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا دل کا تو کوئی کنٹرول تو ہے نہیں, وہ کسی پہ بھی لٹو ہو سکتا ہے. آپ کی دکان پکوڑوں کی ہے, لٹو ہو گیا ایسی لڑکی پہ جس کے ابا کی کاروبار کروڑوں کا, تو آپ لٹو ہو, وہ تھوڑی لٹو ہوں گے آپ کے اوپر ٹھیک ہے نا, وہ تھوڑی لٹو ہوں گے, ان کو آپ پسند نہیں آ رہے. تو نظر کی جو حفاظت کرتا ہے اس کے دل کیا رہتا ہے؟ پاکیزہ, وہ اس قسم کی آزمائشوں میں نہیں پڑتا. اور جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ ڈپریشن کا مریض بنتا ہے, وہ پاگل ہو جاتا ہے. جیسے ہو رہے ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں, لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی. تو عورت بہت بڑا فتنہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء, میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے. یہاں کے بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں. تو عافیت میں وہی رہتا ہے جو ریزرو رہ کے زندگی گزارے. بھائی لڑکیوں سے فری ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. نکاح ہوگا اپنی بیوی سے محبت کرو, اور اگر مزید نکاح کرنا چاہتے ہو تو عدل کی شرط کے ساتھ اللہ نے مزید نکاح کی اجازت دی ہے. تو لیکن ناجائز کی طرف جانا اس سے وہی ہوگا جو قابیل اور حابیل کے درمیان ہوا. تو کیا ہوا کہ اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا, جو پیغمبر کا بیٹا حابیل, اور قتل کرنے سے پہلے اس کو دھمکی بھی دی کہ کیا کہا کہ پھر کیونکہ اس میں حابیل حق پر تھا, قابیل غلطی پر تھا, تو دونوں نے قربانی پیش کی, تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, قابیل کی رد. اس سے اور جیلیسی میں آ گیا, غضبناک ہو گیا, میری تو بے عزتی ہو گئی. تو حسد میں آ کے بجائے اپنی غلطی تسلیم کرے کہ بھائی اس کا حق ہے, میرا رائٹ نہیں ہے, تو میں صبر کروں, اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی اور انتظام کر دے گا. اور یہ دنیا ویسے ہی مسافر خانہ ہے, یہاں آپ کو اگر خوبصورت بیوی مل گئی تو بھی مرمرا کے ختم ہی ہو جائے گی, نہیں ملی تو بھی کیا ہونا ہے. تو لیلا مجنوں آج کل ہیں مارکیٹ میں, کہیں نظر آتے ہیں؟ بتاؤ بھائی, بڑے قصے تھے عشق کے, اور یہ تھے, اور چاند سے ستارے, وہ اپنے کہیں لیلا کہیں قبر میں ہڈیاں کیڑوں نے کھا کے ختم کر دی ہوں گی, اور مجنوں صاحب مارکیٹ سے وہ بھی کیا ہیں آج کل طویل صدیاں ہو گئی مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں, صرف ان کی شاعری چل رہی ہے, مجنوں مارکیٹ میں کیا ہے حقیقت ہے. وہ اپنی قبر میں بڈھی ہو کے مرا کے ختم, اور یہ اپنی قبر میں بڈھے ہو کے, ان کی شادی ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو, نہیں ہوئی ہوتی تو بھی انجام ہوتا, ہو چکی ہوتی تو بھی انجام ہوتا. تو اس لیے دنیا مسافر خانہ ہے, اس میں اتنا ٹینشن لینے کا نہیں ہے. کوئی چیز نعمت مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے, صبر کرو, گزارا کرو. بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں, ان کو ان کے مطلب کی بیویاں نہیں ملیں, لیکن انہوں نے کہا یار بس جو شادی ہو گئی وہ گزارا چلاؤ یار, یہ آخرت ہے اصل, تو ہورے مل جائیں گی, کوشش کرے اچھی سے اچھی ملے, نہیں ملے نہیں ملے تو کیا ہے, جو ملے بس وہی ٹھیک ہے, صحیح ہے نا, اس پہ گزارا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو اللہ نے بیوی دلا دی سمجھو کہ اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے زیادہ بہتر کوئی تھی نہیں, اس سے زیادہ خوبصورت, اس سے زیادہ بااخلاق, چاہے وہ کیسی ہو, لیکن بولے وہ دوسروں کے لیے, میرے لیے یہ والی سب سے اللہ کے علم میں بہتر تھی. تو پھر اللہ اس کو بہتر بنا بھی دے گا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ
ویسا معاملہ رکھتے ہیں. اگر آپ یہ گمان رکھو کہ میری قسمت پھوٹی تھی جو مجھے یہ ملی تھی ٹھیک ہے نا, تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر واقعی آپ کی قسمت کیا تھی, پھوٹی ہوئی تھی. تو شکر ادا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے کیا کہا, قابیل نے حابیل کو کہا لأقتلنک, میں تجھے مار دوں گا. قال انما یتقبل اللہ من المتقین, حابیل نے کہا بھائی دیکھو اللہ عبادت قبول کرتے ہیں متقین کی, جس کی نیت اچھی ہو تو اس کی قبول کرتے ہیں. تو اللہ نے قبول کر لی. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی, اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف پھیلائے گا, ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک, میں تجھے قتل کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا, تو میرا بھائی ہے, میں رشتہ داری جوڑوں گا, میں یہ ظلم نہیں کروں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ جو رب العالمین ہے اس سے ڈرتا ہوں. دیکھو ایک ہی باپ ہے, پیغمبر ہیں, انہی کے بیٹے ہیں, ایک اتنا نیک اور ایک اتنا بد. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. ایک ہی گھر میں ہم دیکھتے ہیں ایک بھائی نمازی پرہیزگار ابا اماں کی اطاعت کرنے والا, دوسرا چھٹے لگا رہا ہے جا کے, ٹھیک ہے نا. تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک, میں اپنا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار, تو اگر مجھے قتل کر دے گا تو یہ میرا گناہ بھی تیرے سر پہ ہوگا اور تو جہنم کی آگ میں جائے گا, میں تیری وجہ سے اپنے آپ کو برائی میں کیوں ڈالوں. وذالک جزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل اخیہ, اللہ فرماتے ہیں تقریر سن کے بھی بھائی کو ترس نہ آیا اور اس کے دل نے اپنے بھائی کے قتل کو اس کی نظر میں مزین کر دیا کہ یار اس کو راستے سے ہٹاؤ. فقتلہ, اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین, ہمیشہ کے لیے خسارے والوں میں سے ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیونکہ دیکھیں دنیا میں پہلی دفعہ جرم ہونا مشکل ہوتا ہے, جب ایک جرم ہو جائے نا تو دوسرے کو شے ملتی ہے. تو چونکہ اس نے قتل کی بنیاد رکھ دی, اب اس کے بعد شروع ہو گئے قتل دنیا میں. جس کا کوئی مفاد ہوتا وہ کہتے ہیں قابیل نے بھی تو کیا تھا نا, تو اس کو کیا ہو گیا تھا, وہ بھی تو زندہ رہا نا بعد میں, تو ہم بھی کر لیں گے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دنیا میں قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے ہر قتل میں کچھ حصہ قابیل کے کھاتے میں جائے گا کہ تو نے بنیاد رکھی تھی. کوئی بھی نئی برائی ہو جو آپ نے معاشرے میں اس لوگوں کو ڈالا تو اب قیامت تک آپ کا کھاتا کھل گیا. اور نیکی کا بھی یہی ہے, کوئی بھی آپ نے نیکی کی تو قیامت تک آپ کا کھاتا کھل گیا نیکی. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ, کیونکہ اس سے پہلے زمین پر کوئی موت ہوئی نہیں تھی, اب پریشان تھا اس کی لاش کا میں کیا کروں. تو اللہ نے کوے کو بھیجا, وہ کیا کر رہا تھا, زمین کھود کے اپنے دوسرے کوے کو زمین میں چھپا رہا تھا. اس نے کہا ہائے یہ کوا مجھ سے زیادہ عقل مند نکلا تو میں بھی یہ کرتا ہوں. تو اس نے کیا کیا, اس کو بھی دفن کر دیا اپنے بھائی کو. اللہ فرماتے ہیں من اجل ذالک, اس کے جو فساد جو رونما ہوئے نا معاشرے میں بھائی کے بھائی کو قتل کرنے کے, کتبنا علی بنی اسرائیل, ہم نے قانون لکھ دیا بنی اسرائیل پر, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, کسی نے کسی انسان کو قتل کیا ناحق, یعنی قاتل کو قتل کیا پھر تو ٹھیک ہے, جس نے کسی کو پہلے سے قتل کیا اور بدلے میں کیا تو ٹھیک ہے, لیکن ناحق کسی نے قتل کیا تو پھر اللہ فرماتے ہیں فکانما قتل الناس جمیعا, اللہ کو ایسا غضب آئے گا کہ جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ایک انسان کا قتل کرنا انسانیت کے قتل کے برابر. ومن احیاہا, اور ایک انسان کو زندگی دینا, فکانما احیا الناس جمیعا, گویا سارے انسانوں کو اس نے زندگی دے دی. تو اللہ کی نظر میں یہ عمل اتنا مبارک ہے. آج کل کرونا وائرس میں ہمارے ڈاکٹر حضرات اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑ رہے ہیں اور مریضوں کی زندگی بچا رہے ہیں, تو وہ بھی اس آیت کا مصداق ہے. تو ایک انسان کی بھی اگر آپ زندگی بچا لیں, میں کہتا ہوں ڈاکٹر اگر اپنی نیت درست کر لے تو ڈاکٹر کو جنت میں جانا بہت آسان ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن شاید ڈاکٹروں کے بارے میں جو آخرت میں رپورٹیں ہوں گی وہ حالات دیکھ کے لگتا ہے اتنی اچھی نہیں لگنی, نیتیں درست نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر آپ کو نسخہ لکھ کے دے رہا ہوتا ہے, یہاں مہنگا مل رہا ہے وہاں سستا مل رہا ہے, لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں سے کمیشن ہے, یہاں سے کھاتا چل رہا ہے, تو پیشنٹ کے ساتھ ناانصافی ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو ڈاکٹر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, کمپنیاں آپ کو لا کے کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ دوا جو ہے نا سجیسٹ کیا کریں اور ہم سوئٹزرلینڈ کا ویزا بھی ملے گا آپ کو, یہ بھی ملے گا. ڈاکٹر خام خواہ میں سستی دوا چھوڑ کر وہ والی دوائیں لکھ رہے ہوتے ہیں بلا وجہ. بعض دفعہ سارے ڈاکٹر ایسا نہیں کرتے, جو میرا بیان سن رہے ہیں وہ نہیں کرتے ایسا, اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں, وہ ٹیسٹ نہیں ہے تو خام خواہ میں لکھ کے دے دیا. لیکن ڈاکٹر اگر ٹیسٹ لکھ کے دے تو کرا دیا کریں. بعض لوگوں نے میرا بیان سنا ہے, ڈاکٹروں کی شکایت آئی کہ آپ کا بیان سنا تھا, ہم نے ٹیسٹ لکھ کے دیا, وہ کہہ رہے خام خواہ میں لکھ کے دیتے ہو تم, تو آپ کو کیسے پتہ خام خواہ میں لکھ کے دے رہا ہے وہ. میں تو ڈاکٹروں کو سمجھا رہا ہوں, پیشنٹ
کو تو جب ڈاکٹر پر اعتماد کرنا پڑے گا نا, اس نے ٹیسٹ لکھ کے دیا تو آپ کو کرنا پڑے گا, لیکن ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے بھائی, ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اپنے خام خامے کمیشن کے لیے مریضوں کے ساتھ ناانصافی نہ کریں. ڈاکٹر اپنی نیت درست کر لے اور اللہ کی رضا اس کے سامنے ہو تو من احیاھا فکانما احیا الناس جميعا. اللہ نے ان آیات میں ڈاکوؤں کی سزا بھی بیان کی ہے کہ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں, تمام مفسرین کے نزدیک اس سے مراد ڈاکو لوگ ہیں, تو ان کی سزا ہے یقتلوا او یصلبوا, ان کو قتل کیا جائے, ان کو سولی پہ لٹکایا جائے, ان کے دائیں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے. سب سے سخت ترین سزا زنا کے بعد اسلام میں, جو شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے نا یا عورت, تو اس کی سزا تو پتھروں سے مار کے ہلاک. اس کے بعد سب سے سخت سزا اسلام میں ڈاکو کی ہے. سب سے زیادہ سخت سزا ہے شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے. اس کے بعد سب سے سخت سزا ہے ڈکیتی کی, کہ جو دن دہاڑے یا کھلے عام اسلحہ لے کے لوگوں کو لوٹتے ہیں, تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کو چوک پہ لٹکا دو, ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے, اور سولی پہ بھی لٹکا دو ان کو. سولی کا مطلب ان کے سینے پہ خنجر مار کے گھمایا جائے گا, یعنی اذیت ناک موت ان کو دی جائے گی. یہ ہمارے ملک میں سزا نافذ ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ سزا نافذ کرنے والے سب سے پہلے, یعنی یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہی نہ کہیں لٹکے ہوئے ہوں, اس لیے نہ چور کا ہاتھ کاٹنے کا قانون نافذ ہوتا ہے اور نہ ڈاکوؤں کی سزا ہوتی ہے. تو اس لیے معاملہ ایسے ہی چل رہا ہے. سارے ایسے نہیں ہوتے, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. بہرحال والسارق, کوئی سیاستدان کا فون نہ آ جائے نا کہ آپ نے مجھے کہا, تو میں کہہ دوں گا بھائی میں نے کہا ہے کہ کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, تو آپ ان اچھوں میں داخل ہیں. اللہ نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ, چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کے بھی کا ہاتھ کاٹ ڈالو. یہ ایک ایسی سزا ہے جو غیر مسلموں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یار ایک آدمی نے چوری کی ہے, پیسے چرائے ہیں نا, 5,000 چرا لیے, 10,000, ہاتھ کروڑوں روپے کا, آپ اس کا ہاتھ کاٹ رہے ہو. تو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا. تو اللہ کا قانون ہے, سمجھ میں آئے نہ آئے فالو کرنا. یہ ہاتھ بنایا کس نے بھائی؟ اللہ نے بنایا. تو دیکھیں کچھ حکمتیں ایسی ہوتی ہیں جو اول نظر میں سمجھ میں نہیں آتی. چوری کرنے والے کے اس جرم کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے, اس نے 20,000 روپے چرائے اور ہاتھ کروڑوں کا کٹ رہا ہے. اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو 20,000 چرا رہا ہے نا, چوری ایک ایسی چیز ہے انتہائی سہولت کے ساتھ آپ کو بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے, اور جس گناہ میں سہولت کے ساتھ چسکے بہت زیادہ ہوں وہ گناہ آسانی سے چھوٹتا نہیں ہے. وہ گناہ اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتا, اس میں انسان توبہ کر کے پھر دوبارہ کرتا ہے, کیونکہ سہولت بہت ہے اور پروفٹ. بھیک مانگنے والا سارا دن بیٹھ کے گھماتا رہے گا, دے دو دے دو, کیا 50 روپے 100 روپے ملیں گے اس کو. چوری کرنے والا کیا کرتا ہے, آپ کی پینٹ میں ہاتھ ڈالا, نکالا اپنی پینٹ میں, گھر جا کے بس گننے کی ٹینشن ہے کہ کتنے آئے, چھکا کتنے کا لگا, اتنے کا لگا, پھر باہر نکلا. کیونکہ چوری کے مواقع انسان کے پاس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کو 100% کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے. تو اس لیے اسلام نے حکم دیا. دیکھیں ہم ظاہر کے مکلف ہیں نا, 100 میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پکی توبہ کر لیں, لیکن اسلام نے کیا کہ قانون اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے, 2-4 کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا. تو اللہ نے حکم دیا کہ بھائی یہ جس نے یہ کام کیا ہے نا, گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کیا کر دو, کاٹ دو. جیسے ڈاکو اگر بندوق سے موبائل چھینتے ہوئے پکڑا جائے, موبائل 1 لاکھ کا ہے اور ڈاکو جو انسان ہے وہ تو کروڑوں روپے کا ہے, لیکن اللہ نے حکم دیا اس کو چوک پہ لٹکا کے مار دو. یہ حکم دیا نا, وہاں بھی یہ اشکال ہوتا ہے یار یہ 1 لاکھ کا موبائل چوری نہیں چھین رہا ہے گن پوائنٹ پہ, اور آپ اس کو لٹکا رہے ہیں. بھائی فساد مچا رہا ہے زمین میں, یہ تو 1 لاکھ کا 1 کروڑ کا بھی ہو سکتا تھا, اور وہ جان جو ہے 1 لاکھ 10 ہزار کی خاطر جو پتہ نہیں کتنے بندوں کو مار چکا ہوگا اور آئندہ کتنوں کو مارے گا. تو آپ یہ نہیں دیکھیں کہ کتنی ویلیو کی چیز خرید رہا ہے, یہ دیکھیں زمین میں اس کی وجہ سے فساد کتنا ہو رہا ہے, اس لیے اس کو مارو, قتل کرو اس کو. آپ نہ کریں, گورنمنٹ کرے گی. تو اس لیے حکومت ہے, اور حکومتوں کو یہاں معاف کرنے کی اجازت نہیں رکھی اسلام نے, کیونکہ یہ حد ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. گورنمنٹ اس ڈاکو کو معاف نہیں کر سکتی, اسلام میں جائز نہیں ہے کہ آپ معاف کر دیں. اللہ کہے گا تم کون ہوتے ہو, تم تو میرے قانون کو نافذ کرنے والے ہو. تو یہ میرے مجرم ہے, ریاست کا مجرم نہیں ہے, یہ اللہ کا مجرم ہے, کیونکہ یہ مخلوق اللہ کی ہے, ریاست بعد میں, اللہ پہلے. یہ مخلوق اللہ کی ہے جن کو یہ لوٹ رہا تھا. تو اس لیے اللہ نے کہا حکومت کو اختیار نہیں ہے, اس کو مارا جائے گا, قتل کیا جائے گا. ہاں جو گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے تو پھر اس کی توبہ قبول ہے. تو اسی طرح چور کے بارے میں بھی اللہ چونکہ زیادہ جانتے ہیں انسانوں کے حالات کو, چور بڑے آرام سے لوگوں کے لاکھوں روپے کا نقصان کرتا ہے, اور خفیہ طریقے سے چوری کرتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا.
کہ کس نے کیا ہے، رقمیں ضائع ہو رہی ہیں آج یہاں سے، آج وہاں سے، آج وہاں سے. اللہ نے کہا اس کمبخت کا ہاتھ کاٹو. ہاتھ کاٹنے کا 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ جس ہاتھ سے چوری کرتا تھا چوری کے لائق وہ ہاتھ اب بچے گا نہیں. دوسرا یہ کہ ایک علامت ہوگی ساری دنیا کے سامنے. اس سے محتاط رہو. اس سے کیا رہو؟ یہ ایک سائن ہوگا کہ ہاتھ کٹ چکا ہے اس کا. کیونکہ اب کیا ہے کہ کیونکہ اللہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں نا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو غفور الرحیم ہے تو بھائی اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ رحیم ان مخلوق کے لیے بھی تو ہے نا جن کی جیبیں کٹ رہی ہیں. ان پر رحمت کا تقاضا یہ کہ اس کمبخت کا ہاتھ کٹے, ٹھیک ہے نا, تاکہ ان کی جان اور مال محفوظ ہو. اس پر رحمت کا تقاضا یہ کہ اگر تم توبہ کر لیتے ہو آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. تو آخرت میں اللہ نہیں پکڑے گا اس کو اگر یہ توبہ کر لیتا ہے, لیکن دنیا میں ہاتھ کٹے گا. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ دنیا پہ دنیا کے قانون نافذ. دنیا میں ہم نہیں دیکھ سکتے کہ یہ دل سے توبہ کی ہے یا اوپر سے توبہ کی ہے, اور اگر دل سے کی ہے تو یہ توبہ پر قائم رہے گا کہ بھی نہیں رہے گا. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے ایک ملازم ہے 3-4 دفعہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے. جب بھی پکڑا جاتا ہے کہہ رہا ہے میں سچی توبہ میں نے کر لی ہے, اور وہ پھر مجھے قرآن کی آیتیں بھی سناتا ہے جو سچی توبہ کر لیتے ہیں اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. میں نے کہا بے شک اللہ گناہ معاف کرتا ہے, لیکن سچی کی ہے یا نہیں کی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے, آپ کو نہیں پتہ. دوسری بات, سچی کی بھی ہو تو اس توبہ پر قائم رہے گا کہ نہیں رہے گا یہ بھی اللہ کو پتہ ہے, آپ کو نہیں پتہ. تو آپ اس سے کہیں یا تو اللہ کی طرف سے کوئی پرچہ لا کے مجھے دکھا دو کہ جب تم نے توبہ کی تھی تو واقعی سچی مچی کی تھی, تو اللہ کی طرف سے اگر کوئی ایسی وہ تحریر مل جاتی ہے تو میں معاف کر دوں گا, اور نہیں ملتی تو آپ جاب سے کک آؤٹ. پتلی گلی سے یہاں سے کیا کرو, نکلو. یہ ایک کمپنی ہے, یہ فری پھوکڑ کے یہاں چیزیں نہیں پڑی ہوئی کہ جو جائے جو چیز اٹھا کے اپنے ماموں کے گھر لے جائے. لیپ ٹاپ ماموں کے گھر جا رہا ہے اور وہ چاچو کے گھر جا رہا ہے, اور جناب وہ موبائل پپو کے گھر لے گئے تھے اور باس کا جو ہے وہ پیسے پڑے ہوئے تھے تو وہ اٹھا کے صدقے میں ڈال دے. پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے نا. تو اس لیے اسلام نے لوگوں کے جان اور مال کی حفاظت کے لیے قانون بنایا کہ بھائی ڈاکو پکڑا جائے اڑا دو, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو. ٹھیک ہے نا. پرانے زمانے میں لیلا کہتی تھی نا کہ میرا دیوانہ ہے, اب لوگ اس کو پتھر سے مار رہے ہو, تو وہ پرانے زمانے کی لیلا تھی, اس کو حالات کا ادراک نہیں تھا. آج کے زمانے کی لیلا کہتی ہے بھائی یہ مجھے بلا وجہ تنگ کر رہا ہے تو صحیح نا, پتھر سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے, یا تو میری شادی کرا دو, ورنہ خام خواہ کی ٹینشن ہے بلا وجہ کی, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو. آج کل ٹائم نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ نے حکومت کے ذمہ لگایا کہ بھائی ڈاکو کو بھی قتل کیا جائے اور اس میں معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور چور کا ہاتھ کاٹا جائے. تو یہ اسلام کی غیرت ہے کہ وہ لوگوں کے مال اور جان کی حفاظت کرتا ہے. جہاں یہ قانون نہیں ہے وہاں چوریاں ہوتی ہیں. ابھی میں تھا نا, میں ملک کا نام نہیں بتاؤں گا, گوروں ہی کے کسی ملک تھا. یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جب تھوڑی سی غذائی قلت میں وہی ہے نا, دھڑا دھڑ چوریاں شروع ہوئیں. 100 سال سے وہ اپنی قوم کی ٹریننگ کر رہے ہیں, ایٹیٹیوڈ اور چوری اور وہ بھائی پیٹ اتنے بھرے ہوئے ہیں ان کو چوری کی ضرورت نہیں ہے. مسائل پیدا ہوں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور میں پاکستانیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں جہاں لوگ پیسہ جمع کر رہے ہیں, پاکستانی صدقات و خیرات میں پیسہ بھیج رہے ہیں کہ یار یہ اتنے پیسے فلاں کو کھلا دو. میں کہتا ہوں یار ہم تو دنیا کو دیکھ رہے ہیں, سب اپنا جو پیسہ تھا وہ جمع کر رہے ہیں, اور دیکھو یہ ہمارے عرب لوگ اور پاکستانی اور مسلمان لوگ تلاش کر رہے ہیں غریبوں کو لاک ڈاؤن میں کہ یار کوئی جو مالدار لوگ ہیں. تو یہ صفت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اتنے برے بھی نہیں ہیں ہم جتنا لوگ ہمیں برا کہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو جب آزمائش آتی ہے نا, پیٹ خالی ہوتا ہے, پھر پتہ ہوتا ہے کس کے اخلاق کیسے ہیں. ابھی تو پیٹ بھرے ہوئے ہیں ان سب کے, اتنی معاشی ترقی ہے, ان کو کیا ضرورت ہے. اب ایک آپ بتاؤ, ایک آدمی لینڈ کروزر میں گھومتا ہے, مزے سے چپل چوری کرے گا؟ اب وہ چپل چوری کرنے والے وغیرہ ہوئے چور کہیں کا. تو بھائی تو جو بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے تو نے لینڈ کروزر خریدی ہے ٹھیک ہے نا, تو یہ کون سا تجھے جو ہے نا تو نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے, تو نے وراثت دی نہیں ابھی تک, تو بڑا چور ہے. لیکن پکڑا کون جائے گا؟ چپل چوری کرنے والا. تو مارکیٹ میں یہ چلے تو آخرت میں پتہ چلے گا کون بڑا چور ہے اور کون چھوٹا چور ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو, جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح, جو ظلم کے بعد توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے اصلاح کر لے تو اللہ غفور الرحیم ہے. تو یعنی آخرت میں اس سے مواخذہ نہیں ہوگا. اور یہ بھی ہے کہ جب کسی پر ایک دفعہ حد جاری ہو جائے, سزا مل جائے, تو پھر اس کو تانا دینا جائز نہیں. اب ہاتھ کٹا ہوا ہے تو آپ تانا نہیں دے سکتے ابے تو چوری کر کے تیرا ہاتھ کٹا ہے, یہ پھر ظلم ہے.
اس میں حدیث میں آتا ہے اگر تم اس کی مصیبت پہ خوش ہوگے اس بات کا امکان ہے کہ اللہ اسے بری کر دے اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بعض علماء لوگوں کا مال ناحق طرح سے کھایا کرتے تھے، اس سے عمل سے بھی منع کیا ہے۔ غلط مسائل بتا کے لوگوں سے ہدیے نذرانے لیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا بہت سے ان میں ایسے ہیں جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اہل کتاب کو کہا کہ نہ تو مسیح اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور نہ وہ تین میں سے ایک ہیں۔ یہ فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو اللہ کے رسول ہیں۔ امہ صدیقہ، ان کی ماں ایک پاکیزہ اور سچی عورت تھی۔ کانا یا کلانی طعام، بیٹا بھی کھانا کھاتا تھا، ماں بھی کھانا کھاتی تھی۔ تو جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے آخر میں اہل کتاب کو کہا لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے ایمان والو، اے اہل کتاب، تم لوگ دین میں غلو اور زیادتی مت کرو، حضرت عیسیٰ کی حیثیت کو ان کی حیثیت سے زیادہ مت بڑھاؤ۔ آج ہماری امت میں بھی ایسا ہوتا ہے، بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو اللہ کے برابر لانے کی کوشش کی، قریب تو پہنچا دیا ہے۔ تو غلو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔